ناقابل یقین منظر تھا۔ وہ ڈاکٹر سائرہ تھی جو بالکل مخالف سمت سے آ رہی تھی، یعنی کوریڈور میں جہاں میں بیٹھا تھا وہاں دائیں سمت سے سائرہ آئی تھی اور گم ہو گئی تھی، لیکن اب وہ بائیں سمت ڈیوٹی کاؤنٹر کی طرف سے آ رہی تھی اور اس کا رخ میری طرف تھا۔ دونوں راستوں کا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں تھا اور ان کے فاصلے بھی بہت زیادہ تھے۔ میں اچنبے سے اسے آتے دیکھتا رہا اور جب وہ قریب آ گئی تو غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا۔ سائرہ کے چہرے پر شگفتگی تھی، جبکہ چند منٹ قبل وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ نظر آئی تھی جو اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ ارے کیا ہوا ڈاکٹر کامران، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سوری، کیا میں مخل ہوئی ہوں؟ نہیں، آئیے۔ میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ مجھے علم ہے کہ کوریڈور کے اس حصے سے آپ کو عشق ہے، آپ یہیں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ میں بھی یہاں کی عادی ہو گئی ہوں اور ایک عادت میں نے اپنے اوپر مسلط کر لی ہے۔ وہ چند لمحے رکی، پھر بولی، ذرا بتائیے کون سی عادت؟ چلیں میں بتا دیتی ہوں، وہ دیکھیے میری عادت وہ آ رہی ہے۔ اس نے سامنے اشارہ کیا۔ کینٹین کا ملازم کافی کے برتن لے کر آ رہا تھا۔ سائرہ نے اب بھی مجھے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا اور بولی، بڑا لطف آتا ہے اس طرح بیٹھ کر کافی پینے میں، کل سے ڈیوٹی بدل جائے گی، اس طرح یہ آج رات کی آخری کافی ہے۔ اسے خاموش ہونا پڑا کیونکہ نیاز خان سینٹر ٹیبل پر کافی کے برتن سجا رہا تھا۔ میں البتہ احتیاط سے اس کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا اور مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ کچھ لمحے پہلے پیش آنے والے واقعے سے سائرہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر وہ کون تھی؟ بلی سے دیکھ کر خوفزدہ کیوں ہو گئی تھی اور مردہ بلی زندہ ہو کر کیسے بھاگ گئی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ ڈاکٹر رضوان واپس آئے، انہوں نے ایک بار بھی جاوید انصاری کے بارے میں نہیں پوچھا۔ ظاہر ہے انہیں کوئی ذاتی دلچسپی نہیں تھی۔ کوئی ایک ہفتے کے بعد مجھے فون موصول ہوا، اجنبی نمبر تھا۔ ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر ہیں، لیکن میرا خیال ہے انسانی رشتے بھی ایک مقام رکھتے ہیں۔ کون صاحب؟ میں نے پوچھا۔ جاوید انصاری۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ حکم فرمائیے، حاضر ہو جاؤں گا۔ کس وقت آ سکو گے؟ عرض کیا نا کہ حکم فرمائیے۔ ڈنر میرے ساتھ کرو آج ہی، انتظار کروں گا۔ بہتر ہے 9 بجے پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا۔ 9 بجے میری کار جاوید انصاری کے بنگلے میں داخل ہو گئی۔ خوش اخلاق لوگوں نے معمول کے مطابق پرتپاک استقبال کیا تھا، بے مروتی کی شکایتیں کی تھیں، بہترین کھانا کھلایا تھا اور پھر جاوید انصاری مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کی صحت حیرت انگیز طور پر بہترین ہو گئی تھی، پیلا ہٹ گلابی رنگ سے بدل گئی تھی۔ بیٹھو، تم میری نگاہوں میں بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہو، اس لیے کہ تم نے میری زندگی بچائی ہے اور اس لیے بھی کہ میں ایک عجیب بیماری کا شکار ہو گیا ہوں۔ بیماری؟ میں نے چونک کر کہا۔ ہاں، خوابوں کی بیماری جو میں جاگتی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ یہ تو کوئی شاعرانہ سی بیماری لگتی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ افسوس یہی ہے کہ اس میں شاعری کا کوئی عنصر نہیں ہے، جاوید انصاری مسکرا کر بولے، پھر کہنے لگے، ایک عجیب سی کہانی تمہیں سنانے لگا ہوں، براہ کرم سن لو، میری مجبوری ہے ورنہ میں تمہیں کبھی پریشان نہ کرتا۔ نہیں نہیں، آپ مجھے ضرور سنائیے، میں نے کہا۔ بے شک کئی دن گزر گئے تھے لیکن مجھے وہ انوکھی مکڑی یاد تھی اور میں اس کا راز جاننا چاہتا تھا۔ میرے بارے میں شاید تمہیں بتایا گیا ہو کہ میں مختلف کاموں کے ٹھیکے لیتا ہوں، زمینوں کی خرید و فروخت بھی کر لیتا ہوں۔ کوئی ایک بزنس نہیں ہے میرا، بس جہاں بھی کوئی منافع بخش سودا نظر آیا کر لیتا ہوں۔ خیر، ان دنوں کراچی کے ایک دور افتادہ حصے میں کچھ کام چل رہا تھا۔ چوکھنڈی ایک وسیع قبرستان کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں میرے ساتھ کچھ مزدور کام کر رہے تھے، انہی میں بلرام نامی ایک ہندو مزدور بھی تھا۔ ایک دن کہنے لگا کہ صاحب جی، پاس کی بستی میں ایک زمین پڑی ہوئی ہے جس کا مالک بنسی راج ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ ہمارے مالک بڑے ٹھیکیدار ہیں، تو بنسی راج نے کہا کہ اگر مالک اس کی زمین خریدنا چاہیں تو میں بات کروں، وہ بہت سستی دے دے گا۔ ویسے بھی ادھر کی زمینیں اسٹیل مل والے خرید رہے ہیں، مگر بنسی راج ایک ان پڑھ بندہ ہے، وہ کسی الجھن میں نہیں پڑنا چاہتا۔ آپ چاہیں سر جی تو وہ زمین دیکھ لیں، اگر سودا ہو جائے تو کیا حرج ہے، ہمارے بھی کچھ پیسے بن جائیں گے۔ مجھے اس کی بات اچھی لگی کیونکہ میں اسے سودے کرتا رہتا تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ چلوں گا۔ پھر ایک دن میں بلرام کے ساتھ زمین دیکھنے چل پڑا۔ کوئی پون گھنٹے کے سفر کے بعد بلرام ایک گوٹھ میں داخل ہوا، چھوٹا سا گوٹھ تھا، کوئی 20-25 گھر ہوں گے لیکن اجڑے ویران، انسان نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے کہا، بلرام کیا یہاں کوئی نہیں رہتا؟ پہلے یہ بستی آباد تھی صاحب جی، پھر لوگ یہاں سے چلے گئے، اب صرف بنسی راج رہتا ہے، ادھر ڈھلان میں اس کا گھر ہے۔
میں نے جیپ اس کے اشارے کی طرف موڑ دی۔ ڈھلان کے اختتام پر ایک جھونپڑا نظر آ رہا تھا۔ جھونپڑے کے گرد بے حد وسیع زمین تھی جس کے گرد اونچی اونچی جھاڑیوں کا حصار تھا۔ انہی میں ایک دروازہ نظر آ رہا تھا۔ بلرام کے اشارے پر میں نے جیپ دروازے کے پاس روک دی۔ اندر سے عجیب سی بھنبھناہٹ کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ آئیے سرکار، بلرام نے کہا اور میں اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہو گیا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ احاطے کے اندر بہت سے لوگ چادریں اڑے بیٹھے تھے۔ ان کے جسم اور چہرے میلی چادروں سے ڈھکے ہوئے تھے اور گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بدبدا رہے تھے اور بھنبھناہٹ جیسی آوازیں ان کے منہ سے بلند ہو رہی تھیں۔ اسی وقت بلرام زور سے چیخا، آ گئے ہیں بنسی راج، اندر آ گئے ہیں۔ یہ سب کیا ہے بلرام؟ میں نے اپنی آواز کی لرزشوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ پدم کتھا ہو رہی ہے سرکار، آتے ہیں بنسی راج۔ بلرام کے لہجے میں بھی عجیب سی تبدیلی تھی۔ میرے بدن میں سرد لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بولتا، جھونپڑے کے اندر سے ایک شخص باہر نکل آیا۔ بڑا عجیب چہرہ تھا، بالکل سوکھے بدن کا مالک تھا، لیکن آنکھیں، خدا کی پناہ ڈاکٹر کامران، وہ آنکھیں اس قدر بھیانک تھیں کہ رگوں میں خون جم جائے۔ پھر اس کی منحوس آواز ابھری، کتنے ہو گئے بلرام؟ 3 بنسی جی، میں نے ایک جھرجھری سی لی اور کرخت لہجے میں کہا۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے بلرام؟ کون سی زمین ہے اور کس کی ہے؟ نہ کوئی زمین ہے میاں جی، نہ آکاش، ہم اپنے پدم پردھانی کو جگا رہے ہیں۔ بلرام کی بجائے بنسی راج نے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کون پدم پردھانی؟ ہمار شنکھارے پوکھنڈا والا بن جیے بیروا، ہمارا زمین وہی ہے جہاں پر تم نے قبضہ جما لیا ہے۔ ایک کھنڈولا سب ٹھیک کر لے گا، نہ تم رہو گے نہ ہم۔ وہ مکروہ آواز میں کہہ رہا تھا مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک طرف رخ کر کے کہا، لے آؤ رے لے آؤ، انتظار کاہے کرو ہو، تیسرا پائل مل گیا ہے، اب وہ 4 اور تلاش کرنے ہیں۔ پائل؟ میں نے دل میں سوچا، مجھے ان فضول ناموں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن آپ جانتے ہیں ڈاکٹر کامران کی میری والدہ زندہ ہیں اور میں کتنا ہی مصروف ہوں۔ 2 گھنٹے اپنے اہل خاندان کے ساتھ روزانہ بیٹھتا ہوں۔ عمر کوئی بھی ہو، اپنوں کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزارنا چاہیے، خاص طور سے بزرگوں کے ساتھ، کیونکہ انہیں اپنوں کی خاص ضرورت ہوتی ہے ڈھلتی عمر میں۔ پھر اس طرح کے رابطے میں اپنے رہتے ہیں، کبھی غیر نہیں ہوتے۔ وہ رکا، پھر بولا، سوری، میں بتا رہا تھا کہ ایک بار باتیں کرتے کرتے میری والدہ نے تذکرہ کیا تھا کہ میں پائل ہوں، یعنی میری پیدائش پیروں کے بل ہوئی تھی۔ اس طرح پیدا ہونے والوں میں کچھ خصوصیات قدرتی طور پر ہوتی ہیں اور خاص طور سے وہ جادوگروں کے لیے بڑی دلکشی کے حامل ہوتے ہیں۔ والدہ کی ہدایت تھی کہ کبھی تنہا ویرانوں میں نہ جایا کروں اور میں والدہ کے احکامات کی ہمیشہ تعمیل کرتا ہوں۔ اس وقت مجھے ان کے الفاظ یاد آئے کیونکہ یہ ماحول عجیب طرح کا تھا۔ میرے دل میں خوف کا ہلکا سا احساس جاگا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، پلٹ کر بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت زمین پر بیٹھے پراسرار لوگ یکدم کھڑے ہوئے۔ انہوں نے میرے ارد گرد حصار بنا لیا۔ میں بدحواس ہو گیا تھا۔ پھر اچانک جھونپڑے میں سے کئی نوجوان لڑکیاں نمودار ہوئیں۔ ان کی تعداد تقریباً 7 تھی اور وہ جوگنوں کے لباس میں تھیں۔ ان میں سے ایک نے تھال سر پر اٹھایا ہوا تھا جس پر سرپوش ڈھکا ہوا تھا۔ ایک ننگ دھڑنگ لنگوٹی بند سادھو ان کے پیچھے تھا جس کی کلائی پر الو بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکیاں مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گئیں اور سادھو آگے بڑھایا۔ پھر لڑکیوں نے تھال زمین پر رکھ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے سرپوش تھال سے ہٹا دیا۔ کیونکہ تھال خاص طور سے میرے سامنے رکھا گیا تھا اس لیے مجھے صاف نظر آ رہا تھا۔ تھال میں پیلے رنگ کی ایک بڑی بھیانک مکڑی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بالکل ساکت تھی۔ الو بردار سادھو آگے بڑھا اور اس نے الو کو ٹانگوں سے پکڑ کر تھال کے عین اوپر لٹکا دیا۔ اسی وقت ایک دوسرے آدمی نے تیز دھار خنجر سے الو کی گردن کاٹ دی اور گردن مکڑی والے تھال میں گری اور اس کے بدن سے خون کے قطرے تھال میں نیم مردہ شکل میں نظر آنے والی مکڑی پر گرنے لگے۔ مکڑی کے بدن میں کلبلاہٹ ہونے لگی اور مجھے اس کی آنکھیں کھلتی نظر آنے لگی۔ میرا سانس رکا ہوا تھا۔ یہ اجنبی طلسمی ماحول مجھے اپنے سحر میں جکڑے ہوئے تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یوں سمجھو ڈاکٹر کامران کہ میں کھڑے کھڑے سو گیا تھا۔ بس اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ ہوش آیا تو میں اپنے گھر میں تھا اور ڈاکٹر احتشام میرا معائنہ کر رہے تھے۔ میں نے انہیں آواز دی تو وہ کچھ نہیں بولے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میری کیا کیفیت ہے، تب بھی انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے شاید شازیہ، والدہ، دوسرے لوگوں کو پکارا
لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کو میری آواز سنائی نہ دے رہی ہو۔ تب میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن میرا بدن کہاں تھا، میں تو پتھرا چکا تھا۔ صرف میرا ذہن جاگ رہا تھا، میں سوچ سکتا تھا، بند آنکھوں سے سب کچھ دیکھ سکتا تھا، یعنی میری دماغ کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، میں سن سکتا تھا، سوچ سکتا تھا، اور بس میرا علاج ہو رہا تھا۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری بیماری وہ منحوس پیلی مکڑی ہے جو میرے شانے پر موجود ہے۔ رات کو ٹھیک 1 بجے وہ مکڑی متحرک ہو جاتی اور بڑے آرام سے میرے پورے بدن میں دوڑتی پھرتی۔ وہ اپنا زہر میری رگوں میں اتارتی اور میرا بدن سن ہو جاتا۔ ڈاکٹر کامران، جب ڈاکٹر احتشام نے مجھے آپ کے اسپتال منتقل کیا اور ڈاکٹر رضوان نے میرے ٹیسٹ کرا کر مایوسی کا اظہار کیا تو میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ میری اس حالت کی اصل وجہ کیا ہے، لیکن کوئی میری سنتا ہی نہ تھا۔ اور جب آپ نے ڈاکٹر کامران میرے بازو کے اس نشان کی طرف ان کی توجہ دلائی تو مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ شاید اب کام بن جائے، لیکن انہوں نے اسے قابل غور ہی نہ سمجھا۔ مجھے بے حد مایوسی ہوئی، تمام لوگوں کی باتیں میں سن رہا تھا اور میرا دل غم سے چور تھا کہ اب مجھے میرے گھر سے بھی دور کر دیا جائے گا۔ لیکن اللہ نے مجھ پر رحم کیا اور آپ کا ذہن میرے اس نشان میں اٹک گیا۔ مگر مجھے ایک حیرت ہے۔ کیا؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ ڈاکٹر رضوان نے اس نشان کو غدود کہہ کر نظر انداز کر دیا۔ اس وقت اس مکڑی پر کوئی رد عمل نہیں ہوا، لیکن تمہارے چھونے سے وہ گھبرا گئی، شاید اس لیے کہ میں اس ابھرے ہوئے نشان کی جراحی کرنے والا تھا۔ لیکن ہاں، میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کیا سوال کریں گے، یہی نا کہ یہ سب کیا تھا۔ یہ بات واقعی جادوئی قصے کہانیوں والی ہے۔ ابھی میں نے اس پر غور نہیں کیا ہے، لیکن کچھ واقعات ناقابل فہم ہوتے ہیں۔ مجھے ڈاکٹر سائرہ اور بلی کا منظر یاد آ گیا جس کی ابھی تک کوئی توجیہ نہیں ہو سکی تھی۔ میں نے کافی مغزنی کی تھی، لیکن کئی دن کی کوششوں کے بعد بھی سائرہ والے واقعے کا کوئی سرا نہیں مل سکا تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس دن کے بعد بلی بھی نظر نہیں آئی تھی، جبکہ وہ مجھ سے بہت مانوس تھی اور میری ڈیوٹی دن کی ہو یا رات کی، وہ کسی نہ کسی طرح میرے پاس پہنچ جاتی تھی۔ کہاں کھو گئے ڈاکٹر کامران؟ آپ جاگتی آنکھوں کے خوابوں کا ذکر کر رہے تھے۔ انوکھے خواب، بہت انوکھے۔ کوئی کہتا ہے تم نے اچھا نہیں کیا، پدم پردھانی کے جیون کے لیے تمہاری بلی بہت ضروری تھی۔ اسی طرح کے دوسرے خواب۔ میں جانتا ہوں کامران، تم اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے مرض کی تفصیل بتاؤں۔ میں واقعی حیران ہوں۔ ایک بات بتائیے، کیا آپ دوبارہ وہاں جانے کی ہمت کر سکتے ہیں؟ ارے نہیں، آپ وہاں جانے کی بات کر رہے ہیں؟ میں اب درختوں کی کٹائی کا کام ختم کر دوں گا اور کبھی کسی سنسان جگہ کا رخ نہیں کروں گا، جاوید انصاری نے ہنستے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے جن مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑا ہے اس کے بعد یہ احتیاط ضروری ہے۔ بس آپ سے ایک درخواست ہے ڈاکٹر کامران، میرا خیال رکھنا اور گاہے گاہے میری خبرگیری کرتے رہنا۔ بہت بہتر، میں نے جواب دیا۔ زندگی میں لاتعداد ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کی توجیہ نہیں ہو پاتی اور عقل ان عقدوں کو حل نہیں کر پاتی، تب انسان کی فطری جبلت اس کا ساتھ دیتی ہے، یعنی وہ ان واقعات کو بھول کر زندگی کے ساتھ آگے کا سفر شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب تھا، خاص طور سے جب جاوید انصاری نے اپنے مرض کا پس منظر بتایا تھا، تب سے میں اور متاثر ہو گیا تھا۔ پھر سائرہ اور بلی کا واقعہ، جس کا مکڑی والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن وہ بالکل سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ سائرہ سے اچھی سلام دعا تھی، لیکن میں نے کبھی اسے وہ سب کچھ نہیں بتایا تھا۔ بتانے کے بعد جس طرح میری جان کھائی جاتی، مجھے اس کا اچھی طرح اندازہ تھا۔ دوسری بات یہ کہ خود ڈاکٹر رضوان نے مجھ سے کبھی جاوید انصاری کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ وقت گزرنے لگا اور میں ان نہ سمجھ آنے والے واقعات کو بھولتا گیا۔ ہاں، کبھی کبھی جب جاوید انصاری یا ان کے کسی بیٹے کا فون آ جاتا تو مجھے واقعات یاد آ جاتے۔ پھر ایک دن چھٹی کے دن جاوید انصاری کا فون آیا۔ اس وقت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا خوش گپیاں کر رہا تھا۔ جاوید انصاری سے بات کرنے کے بعد میں نے والدہ سے، جن کا نام سریہ تھا، پوچھا، امی، پائل کیا ہوتا ہے؟ اوہ، تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم؟ حالانکہ ہر تیسرے گانے میں پائل یا پائلیہ کا ذکر ہوتا ہے۔ چھوٹی بھابھی تڑ سے بولی۔ نہیں، میں انسانی صفات میں جو پائل ہوتی یا ہوتا ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ ہاں ہوتا ہے، تم خود پائل ہو، امی نے جواب دیا۔ مجھے یاد آیا کہ امی میرے پائل ہونے کا ذکر پہلے بھی کر چکی تھی۔ ارے ہاں، وہ پائل، ہمارے ہاں ایک ملازم رمضان ہے، وہ پائل ہے۔ مجھے اس وقت معلوم ہوا جب پڑوس کی ایک خاتون کے بیٹے کی کمر میں تکلیف ہو گئی اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر رمضان کے پاس آئیں کہ وہ اس کی کمر میں لات مار دے۔ یہ کوئی ٹوٹکا ہوتا ہے کہ کوئی پائل ایسے شخص کی کمر میں لات مار دے؟
جس کی چک چلی گئی ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کیوں امی جان، ایسا ہوتا ہے نا؟ نویدہ بھابھی نے اپنے گھر کے ملازم کے بارے میں بتاتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، قدیم روایات میں ان ٹوٹکوں کی بڑی اہمیت ہے، امی نے جواب دیا۔ کافی دیر تک دونوں ٹوٹکوں کی باتیں ہوتی رہیں اور میں اپنے بارے میں سوچتا رہا کہ میں بھی پائل ہوں۔ جاوید انصاری کی سنائی ہوئی کہانی سے یہ تاثر ملتا تھا کہ ان پراسرار لوگوں کو 7 پائل افراد کی تلاش تھی، جن میں 2 مل چکے تھے، تیسرا جاوید تھا جو میری وجہ سے بچ گیا۔ ابھی انہیں 5 پائل اور درکار تھے۔ کچھ اور باتیں بھی یاد آ رہی تھیں۔ بقول جاوید انصاری کے بنسی آج کہہ رہا تھا کہ انہیں شنکھا جگانا ہے اور نہ جانے اسی طرح کی کیا کیا باتیں۔ دفعتاً ثانیہ بھابھی زور سے چیخیں اور سب چونک پڑے۔ ثانیہ بھابھی اپنی جگہ سے اچھل کر نویدہ بھابھی پر آ گریں۔ وہ اپنے کپڑے جھاڑ رہی تھیں۔ ارے ارے کیا ہوا؟ نویدہ بھابھی نے خود بھی اچھلتے ہوئے کہا۔ مکڑا اتنا بڑا تھا، ثانیہ بھابھی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کہاں ہے؟ نویدہ بھابھی مکڑی سے بہت ڈرتی تھیں۔ دیوار سے میری پیٹھ پر کودا تھا، اتنا بڑا تھا کہ مجھے اس کا وزن محسوس ہوا تھا۔ وہ رہا وہ۔ نویدہ بھابھی نے ایک طرف اشارہ کیا اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس مکڑے کو دیکھا۔ اسے مکڑی نہیں مکڑا ہی کہا جا سکتا تھا، کیونکہ وہ کوئی 2 انچ کے قطر میں تھا۔ وہ تیزی سے ایک دیوار پر چڑھ رہا تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ ایک روشن دان سے دوسری طرف نکل گیا۔ ان لوگوں کے لیے یہ کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن میرے دل میں ایک خلش سی پیدا ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسی مکڑی تھی۔ غرض وقت گزرنے لگا، نہ جانے کتنے دن گزر گئے۔ اسپتال کی زندگی بڑی مصروف ہوتی ہے، مریضوں میں الجھ کر انسان سب کچھ بھول جاتا ہے۔ میں بھی گزرے ہوئے واقعات کو بھول چکا تھا، لیکن ایک دن مجھے نویدہ بھابھی کے والد امیر الدین اسپتال میں نظر آئے اور انہیں دور سے دیکھ کر میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہیں سلام کیا تو وہ جلدی سے بولے، اوہ کامران بیٹے، میں تمہیں ہی تلاش کر رہا تھا۔ خیریت چچا جان؟ ہاں خیریت نہیں ہے، میرا ایک ملازم ہے رمضان، بچپن سے میرے پاس ہے اور گھر کے بچوں جیسی حیثیت رکھتا ہے۔ خوب تندرست تھا کہ اچانک بیمار ہو گیا، بخار آ گیا تھا۔ کوئی خاص بات نہ سمجھ آئی، لیکن پھر اچانک اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ڈاکٹر کو دکھایا، وہ دوا دارو دے کر چلے گئے، لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ بڑی پریشانی لاحق ہو گئی۔ جب کوئی 2 ہفتے تک اسے ہوش نہ آیا تو میں نے اپنی فیملی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اسے سرکاری اسپتال میں داخل کرا دیا، کیونکہ گھر پر اس کی ٹھیک نگہداشت، فیڈ اور یورین وغیرہ نہیں ہو پا رہی تھی۔ اسپتال میں جا کر بھی اسے کوئی فاقہ نہیں ہوا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کی مرض کی کوئی تشخیص ہو ہی نہیں پا رہی۔ اس کے خون کے ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ ایک نامعلوم زہر گردش کر رہا ہے اور خون بالکل پیلا ہو گیا ہے، جبکہ اس میں ہیپاٹائٹس کے اثرات بالکل نہیں ہیں۔ بس ڈاکٹروں کے بارے میں کیا کہوں، غریب بچہ سمجھ کر انہوں نے اسے تختہ مشق بنا لیا ہے اور اسی پر تجربات کرنے لگے۔ پچھلے دن نویدہ گھر آئی تو اس نے مشورہ دیا کہ اسے یہاں منتقل کر دوں۔ ہم لوگ اسے یہاں لے آئے ہیں، اس کے لیے کمرہ نہیں مل رہا، اب تمہیں اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ بہتر ہے چچا جان، آپ فکر نہ کریں، میں نے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ ایمرجنسی میں ہے، امیر الدین نے بتایا اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ایمرجنسی میں نے ملازم رمضان کو دیکھا۔ ایک نگاہ میں اندازہ ہو گیا کہ اس کی کیفیت 100% جاوید انصاری جیسی ہے۔ دل کو دھکا سا لگا تھا۔ کچھ باتیں یاد آئی تھیں۔ اس دن جب باتیں ہو رہی تھیں تو رمضان کا ذکر آیا تھا اور نویدہ بھابھی نے بتایا تھا کہ وہ پائل ہے اور پائل کی خصوصیات بھی بتائی تھیں۔ پھر ایک مکڑا نویدہ بھابھی کی پشت پر کودا تھا اور میں نے خود اسے دیوار پر چڑھ کر روشن دان سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ انسانی ذہن آسانی سے شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ مجھے بھی ایک طلسماتی احساس ہوا، یہ سب شیطانی چکر ہی لگا۔ پھر بدن میں ایک سرد لہر کہتی ہوئی گزری کہ میں بھی تو پائل ہوں۔ میرے خیال سے تم سے بہتر اس کی نگہداشت اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میں کوئی بہت بڑا اقدام تو نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس کے لیے اگر اخراجات ہوں تو کروں گا۔ بچپن سے میرے پاس پلا پڑا ہے، ہمارے سوا اس کا کوئی نہیں ہے۔ بیٹے، انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس جوان بچے کو اس طرح تنہا نہ چھوڑوں۔ امیر الدین صاحب نے گلوگیر آواز میں کہا اور میں خیالات سے نکل آیا۔ آپ فکر نہ کریں، مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں ضرور کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے رمضان کے لیے کمرے کا انتظام کیا۔ اس کیس کے انچارج ڈاکٹر احسان علی تھے۔ ان سے رابطے کر کے درخواست کی کہ اس مریض پر پوری توجہ دیں۔ آپ جس طرح چاہیں اس پر کام کریں، میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، ڈاکٹر احسان نے کہا۔ چنانچہ میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اس کے سارے ٹیسٹ کرائے، رپورٹ یہی ملی کہ کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر اس کے خون میں شدید زہریلے اجزاء شامل ہو گئے ہیں اور اب وہ خالص خون نہیں رہا ہے۔ میرے خیال کی تصدیق ہو گئی تھی۔
چنانچہ اب میں اس کے بدن کا جائزہ لینے کے لیے بے چین ہو گیا۔ نویدہ بھابھی کی کوٹھی کا ایک اور ملازم جمعہ رمضان کے ساتھ اسپتال میں رہتا تھا۔ اس دن اسپتال کا ماحول کچھ سنسان تھا۔ میں نے موقع پا کر جمعہ کو ایک کام دے کر باہر بھیج دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر کے جلدی سے اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ میں نے پہلے اس کے شانے کا جائزہ لیا، وہاں کچھ نہ پا کر اس کے بدن کو بے لباس کر کے ایک ایک عضو کا جائزہ لیا، لیکن کہیں بھی گوشت کے ابھرے ہونے اور اس کے نیچے چھپی ہوئی مکڑی کا نشان نہیں ملا۔ مایوس ہو کر میں نے اس کا لباس درست کیا اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ اسی وقت مجھے ایک مکروہ ہنسی کی آواز سنائی دی۔ کوئی استہزائیہ انداز میں ہنسا تھا۔ میں بے اختیار پلٹا۔ کمرے میں بے سدھ پڑے رمضان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ کومے میں تھا اور اس کے چہرے پر ہنسی کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر کون ہنسا تھا؟ کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ دوسرے دن ڈیوٹی پر آیا تو رمضان مر چکا تھا۔ مجھے شدید افسوس ہوا، لیکن ڈاکٹر کسی کی زندگی تو نہیں بچا سکتے۔ امیر الدین بہت افسردہ تھے۔ مجھے نہ جانے کیوں یقین تھا کہ اس دن رمضان کے بارے میں جو باتیں ہو رہی تھیں اور اس کے پائل ہونے کی جو نشاندہی ہوئی تھی اور وہاں ایک مکڑی موجود تھی، رمضان کی موت کا اس سے گہرا تعلق تھا۔ لیکن یہ مکڑی، آخر کسی مکڑی کا ان واقعات سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ مکڑی تو بس مکڑی ہو سکتی ہے۔ اگر جاوید انصاری کے شانے پر ابھرے ہوئے گوشت سے وہ مکڑی برآمد نہ ہوتی تو میرے ذہن میں کبھی ایسا کوئی تصور نہ ابھرتا۔ پھر اس خیال نے مجھے ان واقعات سے منسلک رکھا کہ میں بھی پائل ہوں۔ میرے دل میں ایک خواہش شدت سے پیدا ہو گئی کہ میں کسی ایسی شخصیت سے ملاقات کروں جو روحانیت سے تعلق رکھتی ہو اور ان پراسرار واقعات کے بارے میں میری رہنمائی کرے۔ مگر ایسا کون ہو سکتا ہے؟ جاوید انصاری اور ان کے اہل خانہ مجھ سے بہت متاثر تھے اور اکثر ان کے فون آتے رہتے تھے۔ انہوں نے کئی بار میرے گھر والوں کو اپنے گھر مدعو بھی کیا تھا، لیکن ہم نہیں جا سکے تھے۔ پھر ایک دن جاوید انصاری اپنے اہل خانہ کے ساتھ خود ہی آ گئے۔ آپ لوگ تو آئیں گے نہیں ہمارے گھر؟ میں نے سوچا ہم ہی بن بلائے پہنچ جائیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا، مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ میں نے امی اور بھابھیوں سے ان لوگوں کو تعارف کراتے ہوئے کہا، میں نے آپ کے اسپتال سے آپ کے ڈیوٹی ٹائم کے بارے میں معلوم کرنے کے بعد ہی چھاپا مارا ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آج آپ کی ڈیوٹی 11 بجے سے ہے۔ جاوید انصاری نے شرارتی لہجے میں کہا۔ آپ مجھے حکم دیتے میں چھٹی کر لیتا۔ میں مسکرا کر بولا۔ گھر کے لوگ ان سے مل کر بہت خوش ہوئے تھے، بڑی اچھی کمپنی رہی۔ مجھے گزرے واقعات یاد آ گئے۔ میں نے جاوید انصاری سے کہا، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ دوبارہ کبھی ویرانوں کا رخ نہیں کریں گے، اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ دوبارہ اس طرف گئے ہوں گے، لیکن وہاں کے بارے میں اور کوئی بات تو نہیں معلوم ہوئی؟ توبہ کرو جی، ادھر کے تصور پر بھی لعنت۔ جاوید انصاری نے کہا، آپ کا وہ ملازم جو آپ کو دھوکہ دے کر وہاں لے گیا تھا، دوبارہ اس کا نشان بھی نہیں ملا۔ آپ کا وہ پروجیکٹ پورا ہو گیا؟ میں نے اسے ایک دوسری پارٹی کے ہاتھ اونے پونے فروخت کر دیا۔ کون سی جگہ تھی جہاں وہ بلرام آپ کو لے گیا تھا؟ ذرا مجھے اس کی لوکیشن بتائیے، میں نے کہا۔ جاوید انصاری اس جگہ کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگے، پھر چونک کر بولے، کیوں خیریت؟ بس ایسے ہی، بڑی عجیب کہانی تھی، میں نے کہا۔ واقعی اس وقت میں نے یوں ہی بے مقصد اس جگہ کے بارے میں پوچھ لیا تھا، لیکن دوسرے دن اچانک میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس انوکھی جگہ کو ذرا دیکھا جائے۔ حالانکہ میرے دل میں خوف تھا اس خیال سے کہ میں پائل ہوں، کہیں مجھے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، لیکن بس وہ خیال ذہن میں بیٹھ گیا۔ رات کی ڈیوٹی تھی، دن کو فرصت تھی، چنانچہ میں نے وہاں جانے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ سو گھر پہنچا، 2-3 گھنٹے آرام کیا، پھر مطلوبہ جگہ چل پڑا۔ چوکھنڈی سے گزر کر میں اسٹیل مل کی مخالف سمت چل کر آخر کار اس ویران علاقے میں پہنچ گیا جہاں کے بارے میں جاوید انصاری نے بتایا تھا۔ ایک نگاہ میں ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ بے حد بھیانک جگہ ہے۔ ہر طرف نحوست برس رہی تھی۔ ڈھلان کے آخری حصے میں وہ احاطہ اور اس کے درمیان جھونپڑا نظر آ رہا تھا۔ دل دھاڑ دھاڑ کر رہا تھا، لیکن قدم خود بخود نیچے لے جا رہے تھے۔ پھر میں نیچے پہنچ کر احاطے کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اندر سے خوفناک بھنبھناہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ایک لمحے رک کر دروازے سے اندر داخل ہو گیا اور بھنبھناہٹ ایک دم بند ہو گئی۔ میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور اچانک میرے پورے بدن نے پسینہ چھوڑ دیا۔ مجھے کچھ انسانی بدن لمبے لمبے پڑے نظر آئے تھے جو بالکل بے سدھ تھے، ان میں کوئی جنبش نہیں تھی۔ پتہ نہیں اس وقت کی اپنی کیفیت کو میں کیا نام دوں۔ میرے رونگٹے کھڑے تھے۔ خوف کی شدت نے سخت کپکپی پیدا کر دی تھی، لیکن میں اس کے باوجود ہر عمل کر رہا تھا۔ میرے قدم ان ساکت پڑے جسموں کی طرف اٹھ گئے اور میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ ایک نگاہ میں اندازہ ہو گیا کہ وہ لاشیں ہیں، کفن میں لپٹی لاشیں۔
ان کی تعداد 6 تھی اور وہ زندگی سے محروم تھے۔ پھر ایک اور شدید جھٹکا لگا جب میں نے ان کے چہرے دیکھے۔ ان میں ایک چہرہ میرا شناسا تھا۔ یہ نویدہ بھابھی کے ملازم رمضان کا چہرہ تھا۔ میرے دماغ میں بادلوں جیسی گرج ہو رہی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ رمضان کی موت کے بعد امیر الدین کے اہل خانہ اس کی لاش لے گئے تھے۔ نویدہ بھابھی بھی بہت غمزدہ ہوئی تھیں کیونکہ رمضان بچپن سے اسی گھر میں تھا۔ بڑے بھائی اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھی گئے تھے۔ پھر یہ کفن پوش لاش یہاں کیسے آ گئی اور باقی 5 لاشیں؟ اسی وقت مجھے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی اور میں پلٹ پڑا۔ مجھ سے 2 گز کے فاصلے پر ایک انتہائی مکروہ وجود کھڑا تھا۔ اس کا بدن بالکل ڈھانچے جیسا تھا، لیکن آنکھیں، خدا کی پناہ کیسی دہشتناک آنکھیں تھیں۔ مجھے جاوید انصاری کی باتیں یاد آ گئیں۔ انہوں نے بنسی راج کا یہی حلیہ بتایا تھا۔ اسی وقت مجھے اس کی منمناتی ہوئی آواز سنائی دی، بنسی راج ہے ہمارا نام۔ میں نے خود کو سنبھالا اور کرخت لہجے میں پوچھا، اس جھونپڑے میں تم رہتے ہو؟ تو وہ سوالیہ انداز میں بولا، یہ لاشیں کس کی ہیں؟ مجھے اور کوئی سوال نہ سوجھا۔ پیلواں ہیں سسرے، وہ بولا۔ کہاں سے لائے ہو تم انہیں؟ قبرستان سے۔ کیوں؟ 7 پورے ہو جاویں تو ارتھی جلوائیں گے ان کی۔ وہ بے خوفی سے بولا، تم نے انہیں ان کی قبروں سے نکالا ہے؟ تو اور کا آکاش سے لائے ہیں؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا، اور مجھے چاروں طرف سے ہنسنے کی دبی دبی آوازیں سنائی دیں۔ تب پہلی بار محسوس ہوا کہ اطراف میں بہت سے لوگ موجود ہیں جو نظر نہیں آ رہے۔ تمہیں معلوم ہے یہ جرم ہے؟ تم پاکستان میں ہو۔ ارے اے ہی تو غلط ہوا ہے۔ سنکھا مہاراج نے یہ بات بتائی تھی سردرم کو، کہی تھی کہ لاکھوں کٹ جئی ہے، سو کٹ گئے اور تہار پاکستان بن گئی۔ مسعود مہاراج کی اچھا پوری ہو گئی۔ پرنت کتنے مرے؟ گنتی نہ ہے رے بیرا، ایک بیری بس ایک بیری سنکھا، کھنڈولا بن جئی رے، پھر دیکھنا تماشا رہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کون مسعود؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ میں اپنے والد کا نام سن کر چونکا۔ بہت ہو گئی، بیر بروٹھن کے کام میں نہ ہی گھست، چل جا یہاں سے، بس بہت ہو گئی۔ وہ منہ بنا کر پلٹا اور جھونپڑے کی طرف چل پڑا۔ میں کچھ لمحے رکا، پھر واپس چل پڑا۔ جتنی ہمت کی تھی وہ کافی تھی۔ کار میں بیٹھا اور واپس پلٹ پڑا۔ دماغ سن ہو رہا تھا۔ کار بڑی مشکل سے چلا رہا تھا۔ راستے طے ہوتے رہے۔ اس وقت جس جگہ سے گزر رہا تھا وہ بہت سنسان تھی۔ شفاف سڑک کے کنارے مجھے ایک شخص کھڑا نظر آیا۔ کوئی عمر رسیدہ گدڑی پوش تھا، شاید لفٹ مانگ رہا تھا۔ میں نے کار کی رفتار سست کر دی اور اس کے قریب جا کر رک گیا۔ بے حد ضعیف شخص تھا، لمبی داڑھی سینے پر لہرا رہی تھی۔ شہر جا رہے ہو عزیزی؟ اس کی لرزتی آواز ابھری۔ جی جی حکم، میں نے کہا۔ ہمیں لانڈ ہی چھوڑ دو گے؟ ہاں ہاں آئیے۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور انہیں ہاتھ کا سہارا دے کر اندر بٹھا لیا، پھر کار آگے بڑھا دی۔ لانڈی کون سے نمبر جائیں گے؟ میں نے پوچھا۔ 4.5 نمبر، وہاں مسجد نور ہے، ہم اسی مسجد میں رہتے ہیں۔ اچھا، میں نے کہا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ بزرگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں۔ میں نے پہلے سوچا تھا کہ کوئی ایسا صاحب علم مجھے ملے جو ان پراسرار واقعات کی اقطاع کشائی کر سکے، ان سے تذکرہ کروں، شاید یہ کچھ رہنمائی کر سکیں۔ اس خیال سے میں نے کہا، آپ یہاں اس سنسان سڑک پر کیا کر رہے تھے محترم؟ اس وقت تو یہاں کوئی سواری بھی نہیں ملتی۔ تم مل تو گئے؟ بزرگ کی آواز میں خوشی تھی۔ پھر انہوں نے کہا، ایک بوٹی کی تلاش میں آیا تھا، ایک ضرورت مند کے لیے دوا بنانی تھی، آ تو گیا مگر واپسی کے لیے کوئی سواری نہیں ملی، تب تم کو بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آپ حکیم ہیں، بہت بڑا نام لیا ہے تم نے، صاحب حکمت تو ذات معظم ہے، مجھ حقیر کو اتنا بڑا نام نہ دو۔ ایک مشکل ہے میری جس کے لیے مجھے صاحب علم کی تلاش تھی، اگر آپ مجھے کچھ وقت دیں تو میری خوش نصیبی ہوگی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ممکن ہے مالک دو جہاں نے اس وقت مجھے تمہارے لیے ہی یہاں کھڑا کیا ہو، وہ اسی طرح اپنے بندوں کے لیے راستہ بناتا ہے، بہت احسان ہوگا آپ کا۔ نہیں بیٹے، بتاؤ کیا بات ہے؟ بات کچھ طویل ہے، کیا تمہارے پاس وقت ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی، میں ڈاکٹر ہوں، ایک اسپتال میں نوکری کرتا ہوں، رات کو 11 بجے میری ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، اس لیے مجھے فرصت ہے، بشرطے کہ آپ کے پاس وقت ہو۔ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں جیسا ہم نے بتایا ہے، گھر کے سامنے حاجی منیر کا چائے خانہ ہے، بڑی اچھی ہوتی ہے اس کی چائے، چنانچہ ہماری طرف سے چائے کی دعوت قبول کرو، وہیں بیٹھ کر باتیں کریں گے۔
لانڈھی کے ایک گنجان گوشے میں مسجد نور کے سامنے جھونپڑا ہوٹل کے بینچوں میں سے ایک بینچ منتخب کر کے میں احمد علی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہاں ہر شخص ان کا احترام کرتا تھا، جس کا اندازہ ان کے ہوٹل میں قدم رکھتے ہی ہو گیا تھا۔ چائے واقعی بہت لذیذ تھی۔ میں نے فرمائش کر کے 2 کپ چائے پی، پھر احمد علی کے کہنے پر اپنی کہانی کا آغاز کیا۔ یہ کہانی میں نے اس وقت سے شروع کی جب جاوید انصاری اسپتال میں داخل ہوئے اور میں نے ان کے شانے پر ابھرے ہوئے گوشت کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد میں نے بے کم و کاست پوری کہانی ان کے گوشے گزار کر دی۔ پھر میں نے بلی کے ذکر کے ساتھ ساتھ پوری تفصیل اس وقت تک کی سنا دی جب میں ان بزرگ سے ملا تھا۔ احمد علی بڑی توجہ سے یہ داستان سن رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، تمہارے والد کا کیا نام تھا؟ مسعود احمد۔ دادا کا؟ محفوظ احمد۔ ہندوستان میں کہاں رہتے تھے؟ میں تو پاکستان میں ہی پیدا ہوا تھا، ویسے اجداد کا تعلق سہارنپور سے تھا۔ احمد علی کچھ سوچتے رہے، پھر بولے، دعا تعویذ کے قائل ہو؟ کیوں نہیں، بفضل تعالیٰ مسلمان ہوں، میں نے کہا۔ احمد علی نے اپنے لباس کی جیب سے ایک تعویذ نکالا اور اسے میری طرف بڑھا کر بولے، اسے جیب میں رکھ لو، ضائع نہ ہونے پائے، کل کچھ وقت نکال سکو گے؟ جی ضرور، بتائیے کب؟ میں نے سوال کیا۔ کل بھی رات کی ڈیوٹی ہے؟ جی۔ ظہر کی نماز کے بعد آ جاؤ۔ کہاں رہتے ہو؟ جمشید روڈ پر۔ دوپہر کے کھانے کے بعد چل پڑنا، میں یہیں ملوں گا۔ بہت بہتر، میں نے جواب دیا۔ احمد علی نے گردن ہلا کر کہا، چلو اب اٹھتے ہیں، بہت وقت ہو گیا۔ انہوں نے مجھے میری کار تک پہنچایا، پھر بولے، مجھے یہاں تک لانے کا شکریہ، کل ملاقات ہوگی۔ میں احمد علی کو سلام کر کے واپس چل پڑا۔ تعویذ میں نے سنبھال کر جیب میں رکھ لیا تھا۔ آج سب کچھ بہت عجیب ہوا تھا۔ ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ بنسی راج کوئی بدروح معلوم ہوتا تھا اور مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ بدروحیں اب پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گئی ہیں۔ خاص طور سے مجھے رمضان کی لاش یاد آ رہی تھی۔ وہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں سرایت کر گیا، کیا رمضان کی لاش اس کی قبر میں نہ ہوگی؟ کیا اس کی قبر کھلوا کر دیکھا جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟